دھماکے ہو رہے ہیں، اب بھی وہاں لوگ غیر محفوظ ہیں، اب بھی وہاں لوگ IDPs ہیں. تو جہاں بدامنی ہے، جہاں ریاست ہمیں اپنی بنیادی ضرورتیں فراہم نہیں کر رہا ہے اور اچانک وہ ٹیکسز کا نظام ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، وہاں ریزنٹمنٹ ہے پاکستان سے، اور پاکستان کے جو فورسز ہے اس سے لوگ شاکی ہے. وہاں روز روز مظاہرے ہوتے ہیں. اس لیے ہم حکومت کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر اور قبائلی اضلاع کے اندر کسی قسم کے ٹیکس کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے. کہ ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ قبائلی اضلاع کی مخصوص حیثیت تھی، ان کو استثناء مل رہا ہے اور ہم آئندہ بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں. اور ٹیکس ایکسٹینشن کے لیے جو 10 سال استثناء ہم کہہ رہے ہیں، ان 10 سالوں کے دوران وہاں کی کمیونٹی، وہاں کے ایلڈرز، وہاں کے تاجر برادری، وہاں کے الیکٹڈ نمائندوں سے مذاکرات کیے جائے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے. جب تک ایک ریاست مجھے تعلیم نہیں دیتی ہے، جب تک ایک ریاست مجھے امن نہیں دیتی ہے، جب تک ایک ریاست مجھے بنیادی انفراسٹرکچر نہیں دیتی ہے، مجھے صحت کی سہولتیں نہیں دیتی ہے، مجھے صاف پانی نہیں دیتی ہے، تو ریاست مجھ سے ٹیکس نہیں لے سکتی ہے. اگر مزید بھی آپ وہ ٹیکسز ایکسٹینڈ کریں گے جن کا براہ راست اثر لوگوں کی زندگیوں پہ ہوگا، اور اس سے پوری ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع کے اندر بے چینی پھیلے گی. اس لیے جماعت اسلامی نے اناؤنس کیا ہے، جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. ہم وفاقی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں اور صوبائی حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں. جو انہوں نے امپورٹڈ وزیر خزانہ جو کہ مشیر کی ان کی حیثیت ہے، ان کو سندھ سے امپورٹ کر دیا ہے. ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کیونکہ ان کو مزمل صاحب کو ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع کے تاریخ کا اور اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ان سب کو ریزسٹ کیا جائے گا. ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع کے ان منتخب نمائندوں کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی موجودگی میں ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا، اس پہ لوگ آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. آپ کو لوگ گلیوں اور بازاروں اور مساجد کے اندر اور حجروں کے اندر لوگ آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. مئی کے اینڈ میں ایک دھرنا بھی دیں گے. ہم ایک دھرنا قبائلی اضلاع والے دیں گے اور ایک دھرنا ملاکنڈ ڈویژن والے. اور اس کے بعد اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا تو ہم اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انشاءاللہ تعالی دھرنا دیں گے، اور وہ اس وقت تک دیں گے جب تک ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا ہے. ہم سابقہ قبائلی اضلاع، جس کو نیولی مرجڈ ایریاز کہتے ہیں، اور ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کی بہاف پہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو کل ملاکنڈ ڈویژن کے اندر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے ٹیکسوں کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، جماعت اسلامی اس کی مکمل تائید کرتی ہے، اور جماعت اسلامی ان تمام کوشش اور مساعی کے ساتھ کہ تائید کرے گی، اس کے ساتھ کھڑی رہے گی کہ جو ٹیکس ایکسٹینشن کے حوالے سے اور اس سے استثناء کے لیے کہ جدوجہد کے حوالے سے کی جائے گی. جماعت اسلامی کا اس حوالے سے ایک پرانا موقف ہے، اور میں اس موقف کو دہراتا ہوں کہ 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا کے اندر مرج ہوئی، اور جو ملاکنڈ ڈویژن ہے اس کی جو پروونشلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا کی حیثیت ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے لیے صوبائی اسمبلی قانون سازی اب کر سکتی ہیں. ہم نے 25ویں آئینی ترمیم کا ساتھ دیا تھا، اور ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ قبائلی اضلاع پاکستان بننے کے بعد ان کو ٹیکس سے استثناء حاصل ہے. جو 246 اور 47 آئین کے دفعات جو ہے وہ ختم ہوئی، ان دفعات کے ختم ہونے کے نتیجے میں ہمیں صوبے اور مرکز کے اندر قانون سازی کا اختیار ملا، اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہمیں جو ٹیکسز کا نظام ہے اس سے مسلسل استثناء دیا جائے، اور ہم نے 10 سال کا مطالبہ پہلے بھی کیا تھا، اب ایک مرتبہ پھر 10 سال کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم اپنا یہ موقف رکھنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے ٹیکس کے نظام سے بغاوت نہیں چاہتی ہیں، اور جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ٹیکسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹیکسوں کا نظام جو ہے وہ ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے، اور جماعت اسلامی مسلسل مطالبہ کرتی ہے کہ پوری پاکستان کے اندر جو ٹیکس کا نظام ہے وہ انصاف پہ مبنی ہو. پاکستان کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں عوام جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے نتیجے میں عوام پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، غریب لوگوں پہ، تنخواہ دار طبقے پہ اثر پڑ رہا ہے. اور پاکستان کا ٹیکس کا نظام اس وجہ سے ظالمانہ ہے کہ اس میں غریبوں سے اور تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور مالداروں پر خرچ کیا جاتا ہے.
اس لیے ہم تو سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ٹیکس نظام متعارف کیا جائے کہ جس میں ٹیکس کا نظام پروگریسو ہو اور اس میں غریب کے بجائے مالدار سے ٹیکس لیا جائے اور غریبوں پہ خرچ کیا جائے، اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا ریشو ہے، اس کی پروپورشن ہے، اس کو ڈراسٹکلی کم کیا جائے تو ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ ہم ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ قبائلی اضلاع کی مخصوص حیثیت تھی، اور اس مخصوص حیثیت کی وجہ سے ان کو استثناء مل رہا ہے، اور ہم آئندہ بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو ان کے معاشی اعشاریہ ہے وہ پوری پاکستان سے کم ہے، جو اس کے ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہے وہ بھی پوری پاکستان سے کم ہے، جو اس کے کلین ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے اعشاریہ ہے وہ بھی پوری پاکستان کے اندر کم ہے، ایجوکیشن اور لٹریسی ریٹ کے اعشاریہ اور انڈیکیٹرز بھی پوری پاکستان سے کم ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ لکھا گیا ہے کہ سابقہ قبائلی اضلاع کے جو ترقی کے اعشاریہ ہے وہ سب سہارن افریقہ سے کم ہے۔ تو اس لیے جب تک ایک ریاست مجھے تعلیم نہیں دیتی ہے، تعلیم کے حوالے سے میری محرومیوں کو دور نہیں کرتی ہے، جب تک ایک ریاست مجھے امن نہیں دیتی ہے، جب تک ایک ریاست مجھے بنیادی انفراسٹرکچر نہیں دیتی ہے، مجھے صحت کی سہولتیں نہیں دیتی ہے، مجھے صاف پانی نہیں دیتی ہے، تو ریاست مجھ سے ٹیکس نہیں لے سکتی ہے۔ ٹیکس لی جاتی ہے صحت کی سہولتوں کے لیے، ٹیکس لی جاتی ہے پینے کے صاف پانی کے لیے، ٹیکس لی جاتی ہے تعلیم کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، روزگار کے لیے، اور سب سے بڑھ کے امن کے لیے۔ ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع اب بھی بدامنی کا شکار ہے، اب بھی وہاں روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔